بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے چیپٹر نمبر 1 سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وین یو آر گیٹنگ آن ان ایئرس، جب آپ عمر سیدھا ہو رہے ہوں، گیٹ آن آگے کی طرف بڑھنا، ان ایئرس سالوں میں، عمر میں، جب آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوں، بٹ ناٹ ill آف کورس، لیکن یقیناً آپ بیمار نہ ہوں۔ نہیں، رائٹر جیمز ہلٹن یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف جائے لیکن وہ تندرست ہو، یو گیٹ ویری سلیپی ایٹ ٹائمز، تو آپ کو کئی دفعہ غنودگی کا دورہ بڑھتا ہے۔ یو گیٹ ویری سلیپی، آپ پر نیند حاوی ہوتی ہے ایٹ ٹائمز، کئی دفعہ۔ اینڈ دی آرس سیم ٹو پاس لائک لیزی کیٹل، اینڈ دی آرس اور لمحات، سیم ٹو پاس لگتا ہے گزر رہے ہیں، لائک لیزی کیٹل، لیزی سست، کیٹل مویشیوں کی طرح، موونگ اکراس اے لینڈسکیپ، جو کسی بہت ہی دلکش منظر کے پاس سے گزر رہے ہوں۔ لینڈسکیپ دیہاتی منظر جس میں سبزہ ہو، درخت ہو، پہاڑ ہو، تو وہاں سے گزرتے ہوئے ان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مویشیوں کی طرح وقت گزرتا ہے۔ اب یہ جو پہلا فقرہ ہے، اس فقرے میں رائٹر نے سملی یعنی تشبیہ کا استعمال کیا ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے مگر وہ بیمار نہ ہو، اور پھر اسے کبھی کبھی غنودگی کا دورہ سا بڑھتا ہے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وقت آہستہ آہستہ چل رہا ہے، جیسے کہ کسی لینڈسکیپ سے گزرتے ہوئے مویشی۔ اٹ واز لائک دیٹ فار چپس، چپس کے لیے بھی بالکل اسی طرح کا منظر تھا۔ اٹ واز لائک دیٹ فار چپس، اور چپس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ ایز دی آٹم ٹرم، جب ہی خزاں کا تعلیمی دورانیہ، ٹرم ایک مخصوص تعلیمی دورانیہ کو کہتے ہیں، جیسے سال میں اگر 2 ٹرمز ہیں تو یہ 6 مہینے کا تعلیمی دورانیہ ہے، اگر 3 ٹرمز ہیں تو 4 مہینے کا ہے، تو یہ ایک سیمیسٹر جیسے آج کل ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح ٹرم ایک تعلیمی دورانیہ کو کہتے ہیں۔ تو خزاں کے تعلیمی دورانیہ تھا، پروگریس آگے بڑھ رہا تھا، اینڈ دا ڈیز شارٹنڈ، اور دن چھوٹے ہو رہے تھے، ٹل اٹ واز ایکچولی ڈارک انف، ٹل یہاں تک کہ اٹ واز ایکچولی ڈارک انف، واقعی اتنا زیادہ اندھیرا چھا جاتا تھا، ٹو لائٹ دا گیس، کہ گیس والی بتیاں روشن کرنا پڑتی تھیں، بیفور کال اوور یعنی اٹینڈنس سے پہلے، اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس سے پہلے، شام کے وقت اتنی زیادہ تاریکی پھیل جاتی تھی کہ شام سے پہلے ہی گیس کی بتیاں جلانی پڑتی تھی۔ اب اس فقرے میں رائٹر نے بتایا کہ مسٹر چپس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی سمری میں بتایا تھا کہ یہ ناول مسٹر چپس کی ریٹائرمنٹ کے بعد سٹارٹ ہو رہا ہے، تو وہ مسز وکٹ کے ہاں قیام پذیر ہے، تو یہاں پر اس کی بات ہے کہ مسٹر چپس بھی سالوں میں بہت بڑا ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اس کی صحت ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی اسے بھی نیند کا غلبہ سا آتا ہے، اور آٹم جو کہ عام طور پر اکتوبر نومبر کی ٹرم کو آٹم ٹرم کہا جاتا ہے، تو وہ اس میں چونکہ شام کو اندھیرا جلدی چھا جاتا ہے، تو شام کے وقت گیس سے جلنے والی لائٹس کو جلانا پڑتا تھا، اور مسٹر چپس بھی اپنے وقت کو ایسے آہستہ آہستہ گزرتے ہوئے محسوس کرتا تھا۔ فار چپس کے نزدیک، لائک سم اولڈ سی کیپٹن، کسی بوڑھے سمندری جہاز کے کپتان کی طرح، اسٹل میئر ٹائم، فار کیونکہ چپس، مسٹر چپس، لائک سم اولڈ سی کیپٹن، کسی بوڑھے سمندری جہاز کے کپتان کی طرح، اسٹل ابھی تک، میئرڈ ٹائم،
وقت کا اندازہ لگاتا تھا. میئر ماپنا, اندازہ لگانا. بائی دا ویری سگنلز آف دا پاسٹ, وہی ماضی کے اشاروں سے وقت کا تعین کرتا تھا. اینڈ ویل ہی مائٹ, اور وہ اچھی طرح وقت کا تعین کرتا تھا. فار ہی لیوڈ ایٹ مسز وکٹس, چونکہ وہ مسز وکٹ کے ہاں قیام پذیر تھا. مسز وکٹس, یہاں اپسٹرفی سے مراد یہ ہے مسز وکٹ کی رہائش گاہ پر, مسز وکٹ کے گھر پر. جیسا سمری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایز اے پیئنگ گیسٹ مسز وکٹ کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا. جسٹ اکراس دا روڈ فرام دا اسکول, وہ اسکول سے یعنی بروک فیلڈ اسکول سے سڑک کے دوسری پار, یعنی اسکول کے سامنے ہی مسز وکٹ کا گھر تھا جو سڑک کے دوسری طرف واقع تھا. ہی ہیڈ بین دیئر مور دین اے ڈیکڈ, ڈیکڈ 10 سال, وہ وہاں پر 10 سال سے زیادہ عرصے سے رہ رہا تھا. ایور سنس ہی فائنلی گیو اپ ہز ماسٹرشپ, ایور سنس جب سے, ہی فائنلی بالآخر, ہی گیو اپ, اس نے چھوڑ دی تھی, ہز ماسٹرشپ, اپنی معلمی کو, ٹیچنگ کو, جس وقت اس نے چھوڑا تھا یعنی ریٹائرمنٹ لی تھی, اس وقت سے اب تک تقریباً 10 سال ہو چکے تھے وہ مسز وکٹ کے ہاں ہی قیام پذیر تھا. اینڈ اٹ واز بروک فیلڈ فار مور دین گرینوچ, گرینوچ ٹائم دیٹ بوتھ ہی اینڈ ہز لینڈ لیڈی کیپٹ, اور یہ گرینوچ ٹائم سے زیادہ یہ بروک فیلڈ اہم تھا جو مسٹر چپس اور اس کی لینڈ لیڈی یعنی مسز وکٹ اس کی پابندی کرتے تھے. گرینوچ ٹائم جو لنڈن کا, انگلینڈ کا ایک سٹینڈرڈ ٹائم سمجھا جاتا تھا, تو یہ اس کی بجائے جو اسکول ہے بروک فیلڈ ہے اس کے مطابق وقت کو گزارتے تھے. کیسے کہ جیسے اسکول میں لیکچرز کی, پیریڈز کی بیلز ہوتی تھی, تو انہی کے مطابق مسٹر چپس نے اور مسز وکٹ نے اپنے ٹائم ٹیبل کو ترتیب دے رکھا ہوتا تھا. مسز وکٹ, چپس وڈ سنگ آؤٹ, مسز وکٹ, چپس زور سے آواز دیتا, سنگ آؤٹ زور سے کہنا, مسز وکٹ وہ زور سے کہتا, ان دیٹ جرکی, اس لڑکھڑاتی ہوئی, ہائی پچڈ کڑکدار آواز میں, وائس آواز میں, دیٹ ہیڈ اسٹل اے گڈ ڈیل آف سپرائٹلینس, جس میں ابھی بھی اسی طرح جوش و خروش باقی تھا. سپرائٹلینس, جوش و خروش, یعنی مسٹر چپس کی آواز اگرچہ وہ خود تو بوڑھا ہو چکا تھا, نحیف ہو چکا تھا, لیکن اس کی آواز ابھی تک کڑکدار اور روبدار تھی. تو اسی آواز میں وہ پکارتا تھا, پکارتے ہوئے کہتا تھا, مسز وکٹ, یو مائٹ برنگ اے کپ آف ٹی بیفور پریپ, آپ پریپ کی کلاس سے پہلے, یعنی جب اسکول میں پریپ کی کلاس کی گھنٹی بجتی تھی اس سے پہلے آپ ایک چائے کا کپ لے آئیں. ول یو, آپ لائیں گی نا. تو یہ اس کا ٹائم ٹیبل, یعنی چائے پینے کا ٹائم کیا ہے کہ جس وقت پریپ کے لیے اسکول کی گھنٹی نے بجنا ہے تو اس وقت مسٹر چپس نے چائے پینی ہے. لہٰذا وہ اس سے کہا کرتا تھا, مسز وکٹ سے کہا کرتا تھا, مسز وکٹ آپ پریپ کی گھنٹی بجنے سے پہلے چائے کا کپ لے آئیے. وین یو آر گیٹنگ آن ان ایئرس, جب آپ عمر رسیدہ ہو رہے ہوں, اٹ از نائس ٹو سٹ بائی دا فائر, تو پھر آگ کے پاس بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے. اینڈ ڈرنک اے کپ آف ٹی, اور چائے کا کپ پینا بہت اچھا لگتا ہے. لسن ٹو دا اسکول بیل, اور اسکول کی گھنٹی کو سننا. ساؤنڈنگ ڈنر, جو ڈنر کے لیے بج رہی ہو. جب آپ عمر سیدھا ہو رہے ہوں تو آگ کے پاس بیٹھنا, چائے کا کپ پینا اور ڈنر کے لیے گھنٹی کا بجنا, کال اوور یا حاضری کے لیے, پریپ کے لیے, اینڈ لائٹس آؤٹ, یا رات کے وقت ہاسٹل کی جو لائٹس ہیں ان کو آف کرنے کے لیے گھنٹی کا سننا بہت اچھا لگتا ہے.
اب یہ انسانی فطرت ہے کہ جس شعبے میں انسان نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت گزارا ہو تو پھر وہ اس کا ایک عادی سا ہو جاتا ہے، اور یہی عادت مسٹر چپس میں بھی ہے کہ اب چونکہ وہ ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہا ہے، اس سے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ اس نے اسکول سے ٹیچنگ چھوڑ دی ہے، لیکن اب بھی چونکہ وہ اسکول کے بالکل سامنے ہے، اس کی یادیں اسی طرح ہیں۔ جو ہی وہ پریپ کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ چائے کے لیے کہتا ہے، اسی طرح جو اسکول میں مختلف قسم، چونکہ یہ اسکول جیسے آپ کو سمری میں بتایا تھا کہ یہ بورڈنگ اسکول تھا، یہاں پر رات کو بھی بچوں کو پڑھانے کا ٹائم ٹیبل تھا اور دن کے اوقات بھی تھے، کھیل کا ٹائم بھی تھا اور باقی باتیں بھی ان کو سکھائی جاتی تھیں۔ تو جو وہ اسکول کی گھنٹی کے مطابق ٹائم چینج ہوتا تھا تو مسٹر چپس بھی اپنے ٹائم کو اسی کے مطابق بناتا تھا۔ مثلا چپس آلویز وونڈ اپ دا کلاک، وونڈ اپ یہ وائنڈ کی سیکنڈ فارم ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے چابی دینا، گھڑی کو چابی دینا۔ اب اس دور میں جو ریسٹ واچز ہوتی تھی یا دوسرے جو کلاکس ہوتے تھے ان کو 24 آورس کے بعد ایک دفعہ ان کو وونڈ اپ کیا جاتا تھا، چابی دی جاتی تھی تاکہ وہ اگلے 24 گھنٹوں تک چلتے رہیں۔ تو چپس آلویز وونڈ اپ دا کلاک، وہ اپنے کلاک کو چابی دیتا تھا آفٹر دا لاسٹ بیل، اسکول میں آخری گھنٹی کے بعد۔ دین ہی پٹ دا وائر گارڈ ان فرنٹ آف دا فائر، پھر وہ آگ کی انگیٹھی کے سامنے وائر گارڈ تاروں کی بنی ہوئی ایک حفاظتی جنگلہ رکھ دیتا تھا، ان فرنٹ آف دا فائر، آگ کے یعنی انگیٹھی کے سامنے۔ ٹرن آؤٹ دا گیس، گیس کو بند کر دیتا، اینڈ کیریڈ اے ڈیٹیکٹیو ناول ٹو بیڈ، اینڈ کیریڈ اور لے جاتا اے ڈیٹیکٹیو ناول، ایک جاسوسی ناول، ٹو بیڈ، بیڈ پہ۔ ریئرلی، کبھی کبھار، ڈڈ ہی ریڈ مور دین اے پیج، کبھی کبھار ہی وہ ایک پیج سے زیادہ پڑھ پاتا تھا، آف اٹ بفور سلیپ، سونے سے پہلے، آف اٹ اس ناول کا ایک پیج ہی پڑھ پاتا تھا، بفور سلیپ کیم سوئفٹلی، تیزی سے نیند اس پر غالب آ جاتی، اینڈ پیسفلی، مگر بڑے سکون سے۔ مور لائک اے مسٹک انٹینسیفائنگ آف پرسیپشن، اور یہ جو نیند ہے یہ اسے ایسے آتی تھی، مور لائک اے مسٹک، جیسے کوئی صوفی کا، کسی صوفی کا کوئی راز ہو، کوئی بھید ہو، انٹینسیفائنگ آف پرسیپشن، جو اس کے ادراک کو، اس کے فہم کو، اس کی عقل کو انٹینسیفائنگ بڑھا رہا ہو۔ دین اینی چینجفل انٹرنس انٹو اندر ورلڈ، دین اس سے بڑھ کر، اینی چینجفل کوئی بدلتی ہوئی، انٹرنس داخلہ، بدلتا ہوا داخلہ، انٹو اندر ورلڈ، ایک اور دنیا میں۔ اب یہاں پر اس فقرے میں رائٹر نے مسٹر چپس کی نیند اور ایک عام انسان کی نیند کے بارے میں فرق یہ بتایا ہے کہ ایک عام انسان کی نیند یہ ہے کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انسان چلا جاتا ہے، اچانک ہی چلا جاتا ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں۔ یہ جو پہلی دنیا ہوتی ہے یہ اس کی بیداری کی حالت ہے اور دوسری دنیا اس کی نیند کی حالت ہے۔ لیکن جو مسٹک ہیں، جو صوفی ہیں، جنہوں نے مراقبہ کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے نیند ایک اور خاص روحانی لذت اور کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مسٹر چپس کے بارے میں بھی رائٹر یہی الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ اس کی جو نیند تھی وہ صرف ایک عام انسان کی نیند نہیں تھی، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کی تبدیلی کا نام نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے نیند ایسے تھی جیسے کوئی مسٹک ہو، جیسے کوئی صوفی ہو، اور وہ اس کے ادراک کو، فہم کو، اس کے شعور کو بدل رہا ہو، اس میں اضافہ کر رہا ہو۔ فار ہز ڈیز اینڈ نائٹس ور ایکولی فل آف ڈریمنگ، کیونکہ اس کے دن اور اس کی راتیں ایک ہی طرح سے خوابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، آل الون ہے۔ ماضی اس کا بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی تربیت کرتے ہوئے، ان کو پڑھاتے ہوئے، ان کو گائیڈ کرتے ہوئے گزرا ہے۔ تو اب دن کے وقت بھی جس وقت وہ بیٹھتا ہے وہاں تو وہ اپنے اسی ماضی کو سوچتا ہے، تو ماضی کے گزرے ہوئے واقعات اس کے مائنڈ میں جیسے سوتے ہوئے خواب بن کر گزرتے ہیں، ایسے اس کے مائنڈ میں دن کے وقت وہ خوابوں کی طرح گزرتے ہیں، اور رات کو بھی اس کو اسی طرح کے خواب آتے ہیں۔ تو اس کے دن کے اور رات کے اوقات زیادہ تر خوابوں میں گزرتے ہیں۔